جی ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نابینا پر کوئی حرج تنگی نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے. ولا علی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں پر. ان تاکلوا کیا ہے اس بات میں حرج نہیں ہے اس میں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے آبا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا بہنوں کے گھروں سے یا چچاؤں کے گھروں سے یا پھوپھیوں کے گھروں سے یا ماموں کے گھروں سے یا خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا دوستوں کے گھروں سے. تو اس کی شرح نزول کیا ہے؟ تو آیت سعید مسیب سے مروی ہے، تابعی ہیں یہ، کہ مسلمان جب جنگ میں جاتے تو گھر خالی ہو جاتے، تو جو لوگ جنگ میں نہیں جاتے وہ وہی ہوتے جو معذور ہوتے، یعنی نابینا، عارج، اعمى، بیمار. تو ایسے لوگوں کو کنجیاں دے دیتے یا اپنے رشتہ داروں کو، کہ عورتیں تو ان کی موجود ہوتی تھیں، رشتہ داروں کی عورتیں ہوتی تو رشتہ داروں کے کو دے دیتے تھے اور اجازت دے دیتے تھے کہ تم ہمارے گھروں سے جو چاہو کھاؤ، جو چاہو تصرف کرو. تو وہ لوگ اس سے بچتے تھے کہ یہ زبانی کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے دل اس پر راضی نہ ہو. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمان جب غزوہ کی طرف نکلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اپنے گھروں کی کنجیاں اعمى، مریض، عارج اور اپنے قرابت داروں کے پاس رکھ دیتے اور ان کو اذن دیتے کہ ان کے گھروں سے کھائیں. تحرج تفعول سے ہے ماخذ سے بچنا، جیسے تحوب گناہ سے بچنا، تو ویسے تحرج حرج سے بچنا. اور وہ لوگ اس میں حرج محسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ان کے دل اس پر خوش نہ ہو. تو یہ آیت کریمہ ان کی رخصت کے لیے نازل ہوئی. ولا علی انفسکم اور تمہارے نفسوں پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ. تو یہ تو بتانے کی چیز نہیں ہے، اپنے گھر سے تو آدمی کھائے گا ہی، کہ اس کو بتایا جائے کہ اپنے گھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو بیان کیا کہ یہاں بیوتکم سے مراد ہے بیوت اولادکم، اپنی اولاد کے گھروں سے کھاؤ، کہ اولاد کا گھر تمہارا ہی گھر ہے. اس لیے کہ آدمی کا ولد اس کا جز ہوتا ہے اور اس کا حکم خود اس کی ذات کا حکم ہے، اسی لیے اولاد کا آیت میں ذکر نہیں ہے. بیوتکم کے تحت اولاد آ گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. یا بیوتکم سے مراد بیوت ازواجکم، اپنے ازواج کے گھروں سے کھاؤ، اس لیے کہ زوجین ایک نسل کی طرح ہو گئے، تو عورت کا گھر شوہر ہی کے گھر کی طرح ہو گیا. یا اپنے آبا کے گھروں سے، تو یہ آبا، امہات، اخوان وغیرہ کا ذکر ہے اس لیے کہ اذن ان کی طرف سے دلالتاً ثابت ہے. اگر صراحتاً نہ کہا ہو تو بھی دلالتاً ثابت ہے. یہ قرابت قریبہ کی وجہ سے اتنی اجازت ہوتی ہے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو. اس سے کون سا گھر مراد ہے؟ تو اس کی دو تفسیر ذکر کی ہے. ایک تو ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے مراد یہ کہ آدمی جس گھر کا نگہبان ہو، دیکھ بھال کرتا ہو، رکھوالی کرتا ہو، تو اس گھر سے وہ کھا سکتا ہے. جیسے کسی باغ کا نگہبان ہے تو باغ کا پھل وغیرہ کھا سکتا ہے، کھیتی کا نگہبان ہے تو کھیتی سے وہ کھا سکتا ہے، یا جانوروں کا نگہبان ہے تو جانوروں کا دودھ وغیرہ پی سکتا ہے. اب پھر کنجی کا مالک ہونا کیا مطلب یہ کہ اس کی حفاظت و نگہداشت میں ہے. تو مفاتح کو بتایا کہ یہ مفتاح کی جمع ہے. مفتاح کیا؟ ما یفتح بھی غلق، جس سے تالا کھولا جائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہوا وکیل الرجل وقیمہ فی ضیعتہ و معیشتہ. ضیعہ کہتے ہیں جائیداد کو جو پیداوار والی ہو، اور معاشی یا مویشی کہتے ہیں. یا وکیل یا آدمی کا وکیل اور اس کا نگہبان ہے اس کے جائیداد اور اس کے مویشیوں میں.
لہو، اس کو یہ جائز ہے کہ وہ جائیداد کا پھل کھائے اور اس کی جانوروں کا دودھ پیے. تو اب وہ مالک تو ہوا نہیں کنجیوں کا، کنجی تو کہا کہ ملک مفاتح سے مراد ہے اس کے ہاتھ میں اور اس کی نگہداشت میں ہونا. اور کہا گیا ہے کہ ماں ملکتم مفاتحہ سے مراد غلاموں کا گھر، کہ غلام کا جو گھر ہے تو غلام کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مولا کی ملک ہے، تو اس کا گھر اس کی کنجی سب مولا کی ملک ہے. اور کہا گیا کہ اس سے مراد ہے غلام کا گھر، اس لیے کہ غلام اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس کی مولا کا ہے. اور صدیقکم تو یہاں واحد مراد نہیں ہے، کیونکہ اوپر یہ مذکور ہے سب جمع ہے تو یہ بھی جمع ہی کے معنی میں ہے. اور صدیق کا لفظ واحد جمع دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. یہ اپنے دوستوں کے گھروں سے، تو دوستوں میں بھی ایسی دوستی ہوتی تھی کہ ایک دوست دوسرے دوست کے گھر سے کچھ کھا لے کچھ لے لے تو وہ اس پر خوش ہوتا تھا نہ کہ ناراض ہو. مراد ہے ابویت اصدقائکم، تو یہ واحد ہے جمع مراد ہے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اور لفظ صدیق واحد اور جمع دونوں ہوتا ہے. اب صدق سے یہ بنا ہے تو صدق کے معنی تو سچائی اور صداقت کے معنی دوستی، تو دونوں کی مناسبت کی بیان کیا. ہوا من یصدقک فی مودتی، وہ ہے جو تم سے اپنی دوستی میں سچا ہو، اور تصدقہ فی مودتک، اور تم اس کے ساتھ دوستی میں سچے ہو. اب یہ بیان کیا حال کہ سلف میں دوستی کیسی ہوتی تھی، کہ آدمی سلف میں سے اپنے دوست کے گھر میں داخل ہوتا اس حالت میں کہ وہ غائب ہوتا تو اس کی بادی سے اس کی درہم دینار کی تھیلی مانگتا اور دے دیتی، پھر وہ جو چاہتا لے لیتا، یعنی اس میں سے جتنا مال چاہتا لے لیتا. اور جب اس کا آقا حاضر ہوتا پھر وہ اس کو بتاتی تو اس پر خوش ہو کر کے مولا اس کو آزاد کر دیتا کہ اس نے میرے دوست کی قدر کی اور مال کو اس سے روکا نہیں، اس پر خوش ہوتا اور آزاد کر دیتا. تو یہ سلف کا حال تھا. اما الآن لیکن اب تو لوگوں کے اوپر بخل غالب آ گیا ہے، تو اب اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو قید کرا دے گا. فلا یؤکل الا باذن، تو بغیر اذن کے نہیں کھایا جائے گا. یہ تو جب قرابت کا لحاظ سے علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا واشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ایک ساتھ مل کر کے کھاؤ، مجتمعین جمع ہو کر کے، اور اشتاتن یا الگ الگ ہو کر کے، متفرقین. اشتات کو ہوتا ہے کہ شتن کی جمع، شتن متفرق ہونا، پھر متفرق کے معنی میں بولا جاتا ہے. تو یکجا بھی کھا سکتے ہو، الگ الگ بھی کھا سکتے ہو. تو یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ تو اس کو کہا کہ یہ بنی لیث ابن عمرو کے بارے میں نازل ہوئی، جو بنی کنانہ کے میں سے ایک شاخ ہے. یہ لوگ حرج محسوس کرتے تھے اس میں کہ آدمی تنہا کھائے، تو کسی کو تلاش کرتے تھے. تو کبھی کوئی نہیں ملتا تو دن بھر انتظار میں بیٹھے رہتے. تو بسا اوقات آدمی اپنے دن بھر انتظار میں بیٹھا رہتا رات تک، پھر اگر کسی کو نہ پاتا جس کے ساتھ کھائے، مواکلہ مفاعلہ سے جو اس کے ساتھ میں کھائے تو ناچار کھاتا. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت یہ کہ انصار میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا تو مہمان کے ساتھ ہی کھاتے، تنہا الگ نہیں کھاتے تھے. تو یہ فرمایا گیا کہ تنہا بھی کھا سکتے ہیں اور جمع ہو کر کے بھی کھا سکتے ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ تحرجوا عن الاجتماع علی الطعام، کھانے میں یکجا ہونے سے حرج محسوس کیا کہ جب یکجا ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ کھا لیں دوسرا کم کھائے تو دوسرے کا حق مارا جائے گا. تو کھانے پر اجتماع سے حرج محسوس کیا اس لیے کہ لوگ کھانے کے معاملے میں مختلف ہوتے ہیں، کوئی دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ اس میں حرج نہیں. اب آگے ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو، یعنی ان گھروں میں سے کسی گھر میں جن کا ذکر پیچھے آیا، جب ان گھروں میں سے کسی گھر میں کھانے کے لیے داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو. اپنے کو سلام کرو یعنی اپنے لوگوں کو سلام کرو. فَابْدَؤُوا بِالسَّلَامِ عَلَىٰ أَهْلِهَا الَّذِينَ هُم مِّنكُمْ، تو اب
ابتدا کرو، پہل کرو سلام سے ان لوگوں پر، ان گھر والوں پر جو تمہیں میں سے ہونے کی وجہ سے فرمایا گیا کہ اپنے ہی اوپر سلام کرو، تو جو تمہیں میں سے ہے دین کے لحاظ سے، قرابت کے لحاظ سے، یہ ایک قول ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد بیوتن سے خالی گھر، کہ خالی گھروں میں داخل ہو تو وہاں پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ مسجد مراد ہے، کہ مسجدوں میں جاؤ تو اپنے کو سلام کرو، یعنی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہو۔ تحیتن، یہ تحیت ہے اللہ کی طرف سے، تحیتن کی ترکیب، اس کو کہا کہ سلمو کا مفعول مطلق ہے بالمعنی، سلمو تسلیمن، اس کی جگہ سلمو تحیتن آیا، تو یہ منصوب ہے سلمو کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ تسلیمن کے معنی میں ہے۔ جیسے قعدتو جلوسن من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اس کے حکم سے ثابت اور اس کی جانب سے مشروع ہے۔ یا اللہ کی طرف سے تحیت اس لیے کہا گیا کہ تحیت کے معنی ہوتا ہے سلامتی کی دعا کرنا، حیات کی دعا کرنا، تو یہ تو حیات اور سلامتی اللہ ہی کی طرف سے ملنے والی ہے۔ یا اس لیے کہ تسلیم اور تحیت یعنی سلام کرنا اور حیات کی دعا کرنا، تسلیم اور تحیت یہ سلامتی اور حیات کا طلب کرنا ہے مسلم علیہ اور مہیا کے لیے، اس کے لیے اس کو سلام کیا گیا اور اس کو تحیت پیش کی گئی، یہ طلب کرنا ہے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی طرف ہی سے چونکہ طلب کرنا ہوتا ہے اس لیے کہا گیا کہ یہ تحیت ہے اللہ کی طرف سے، بابرکت پاکیزہ، تو برکت اور پاکیزگی سے موصوف کیا، اس لیے کہ یہ ایک مومن کی دعا ہے دوسرے مومن کے لیے، جس سے اللہ کی جانب سے زیادتی خیر اور پاکیزگی رزق کی امید کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ آیتیں روشن فرماتا ہے، تو تمہارے لیے آیتیں روشن فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، لکہ تعقلوا و تفہموا۔ اب آگے آ رہا ہے انما المؤمنون، یہ مومن وہی ہے جو ایمان اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے، اور جب رسول کے ساتھ کسی امر جامع پر ہوں تو نہ جائیں یہاں تک کہ اذن لے لیں۔ تو اس کی شان نزول یہ ہے کہ غزوہ خندق میں، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، تمام کفار کے گروہ جمع ہو گئے، تو اب سب کا مقابلہ کرنا ایک ساتھ مشکل تھا، تو سلمان فارسی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ہمارے فارس میں جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو شہر کے گرد خندق کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن خندق کو پار کر کے آ نہ سکے اور شہر والے محفوظ رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد جدھر سے کفار کے آنے کا اندیشہ تھا ادھر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ تو خندق کھودنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں، اتنی چوڑی ہونی چاہیے کہ کوئی اس کو گھوڑے کے ساتھ پار نہ کر سکے، اتنی گہری ہونی چاہیے کہ اس میں داخل ہو کر کے نکل نہ سکے، اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ شہر کا گھیر لے۔ تو اب وہ خندق کھودنے کا کام تھا تو مسلمان اس میں لگ گئے، اب منافقین بھی لگتے تھے، وہ کنارے کنارے کہیں ہلکا پھلکا ہوتا تو اس میں تھوڑا بہت کام کرتے، اور جب سمجھ میں آتا تب نکل جاتے اور اذن نہیں لیتے۔ اور مسلمان کو کوئی ضرورت پیش آتی تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن حاصل کرتا، اور پھر اذن حاصل ہونے کے بعد جاتا اور پھر واپس بھی آ جاتا، اور منافقین جاتے گئے تو گئے۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ مومن تو وہی ہے جو خدا پر ایمان لائے اور رسول پر، اور جب اس کے رسول کے ساتھ کسی امر جامع پر ہوں، امر جامع، امر جو جمع کرنے والا، تو امر تو جمع کرتا نہیں ہے، جمع کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ تو تفسیر کی ای الذی یجمع له الناس، یعنی ایسے امر پر ہوں جس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جیسے جہاد، جنگ کی تدبیر، اور ہر وہ اجتماع جو اللہ کی راہ میں ہو، یہاں تک کہ جمعہ اور عیدین بھی، تو سب امر جامع ہیں۔ تو کسی امر جامع میں جب رسول کے ساتھ ہوں تو نہ جائیں یہاں تک کہ ان سے اذن طلب کر لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی اذن طلب کر لیا کہ میں جانا چاہتا ہوں اور غائب ہو گیا، مراد یہ ہے کہ اذن دے دیں، لیکن چونکہ طلب کرنے والے کی جانب سے طلب کرنے ہی کا کام ہوتا ہے اس لیے اسی کا ذکر ہے۔ اے وجازن لہم، یہاں تک کہ اذن طلب کر لیں اور رسول ان کو اذن دے دیں۔ اب یہ کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انما جو ہے دو کلموں پہ داخل ہوتا ہے تو اخیر کا حاصل کرتا ہے، جیسے انما زید الشاعر، زید شاعر ہی ہے، کاتب نہیں ہے۔ تو
اب یہاں فرمایا گیا المومنون مبتدا ہو رہا ہے، الذین یہ خبر ہے. اب الذین کا صلہ کیا ہے؟ ایک تو آمنوا باللہ و رسولی، ایمان باللہ ایمان بالرسول، اور تیسرا یہ پورا جملہ کہ جب کسی امر جامع پر ہوں تو نہ جائیں یہاں تک کہ اذن لے لیں. تو جب یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی تبھی مومن ہونا صادق آئے گا. تو یہ فرمایا کہ مومن وہی ہیں جن میں ایک تو ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسول ہو، دوسرے ایمان بالرسول ہو، تیسرا یہ کہ جائیں تو اذن لے کر کے جائیں. اس کو کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو جرم کی بڑائی دکھائے جانے والے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بغیر اذن کے جانے میں، جبکہ ان کے ساتھ کسی امر جامع پر ہوں، جب بڑائی دکھانی چاہیے تو جعل ہے لمبا کا جواب، تو ترک ذہاب کو یعنی جانے کے ترک کرنے کو یہاں تک کہ اذن لے لیں، اذن بغیر جانے کے ترک کو ایمان باللہ ایمان بالرسول کا تیسرا قرار دیا کہ مومن وہی ہیں جو ایک تو ایمان باللہ ان کے پاس ہو، ان کے دوسرے ایمان بالرسول ہو، تیسرے استیزان کے پابند ہو. وجعلہما کرتے تو اصل میں یہ بتانا ہے کہ استیزان والے ہی مومن ہیں، اور باقی جو دو ذکر ہیں وہ طور تمہید. تو ان دونوں کے یعنی ایمان باللہ ایمان بالرسول کو اس کی آغاز تشبیہ تو اصل میں قصائد کے شروع میں جو شباب وغیرہ کا ایام ذکر کرتے تھے ان کو کہتے تھے، پھر مطلق آغاز اور ابتدا کے لیے بولے آنے لگا. بس سطح اس کو اصل میں بچھانا ہوتا ہے، بساط بچھانے کہتے ہیں، تمہید مراد ہے. تو ان دونوں کو اس کے آغاز اور اس کے ذکر کی تمہید کے طور پر کر دیا. تو اصل یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین وہی ہیں جو استیزان کے پابند ہوں، اور یہ جملہ کو انما کے سے شروع کرنے کے ساتھ ہے، انما آخر کا اثر کرتا ہے. تو یہ آخری صفت یعنی استیزان جس میں موجود ہے وہی مومن ہے. اور یہ جملہ کو انما سے شروع کرنے اور مومنین کو مبتدا بنانے، جس کی خبر ایسا مدعا بنانے سے جس کی خبر دی گئی ہے ایسے موصول کے ساتھ جو جس کا صلہ دونوں ایمان کے ذکر کو گھیرے ہوئے ہے. الذین یہ خبر ہے اور صلہ آمنوا باللہ و رسول ایمان باللہ ایمان رسول پر مشتمل ہے. ثم عقبہ پھر اس کے بعد رکھا وہ جو تاکید اور شدت میں اور اضافہ کرے، اس طرح کہ اس کو دوسرے اسلوب پر لوٹایا. وہ فرمایا کہ بے شک جو تم سے اذن لیتے ہیں یہی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایک طرف سے یہ فرمایا کہ مومن وہی ہیں جو ایمان رکھے اور استیزان کریں، اور پھر فرمایا کہ جو استیزان کرتے ہیں وہی مومن ہیں. تو اب دونوں طرف سے ہو گیا کہ جو مومن وہی ہیں جو استیزان کریں اور جو استیزان کرتے ہیں وہی مومن ہیں. تو تعریض پر ہوئی کہ جو استیزان نہیں کرتے ہیں وہی سرک جاتے ہیں منافقین، یہ مومن نہیں. تو اس کو رکھا اس کے ساتھ، اس کے بعد وہ رکھا جو اس میں تاکید اور شدت کا اضافہ کرے، اس طرح کے اس کے دوسرے اسلوب پر دوبارہ ذکر کیا. وہ ہے یہ ارشاد کہ بے شک جو تم سے اجازت طلب کرتے ہیں یہی وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز شامل کر دی، وہ کیا کہ استیزان جس میں پایا جائے وہی ایمان والا ہے. تو گویا کہ استیزان کے وصف سے دل میں ایمان ہونے کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ استیزان کو دونوں ایمان کی صحت کی مصداق یعنی اس کے مصدق کی طرح قرار دیا، اور منافقین کے حال پر اور ان کے آڑ لے کر کے سرک جانے پر تعریض کی، یعنی جو استیزان نہیں کرتے یوں ہی نکل جاتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں. اب آگے فرمایا فَإِذَا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. تو جو تم سے اذن طلب کریں واپس ہونے میں اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے دو اس کے لیے جس کے لیے تم چاہو. تو یہ نہیں فرمایا کہ جو اجازت طلب کرے تو اجازت دے دو، فاضل کی اجازت لینا اس پر واجب ہو جاتا، بلکہ یہ فرمایا فاضل لمن شیتا منہم، جس کے لیے چاہو اجازت دے دو. تو اب یہ رسول کے اختیار اور ارادے میں رکھا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنا ہے. اور مزید مستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو حالانکہ وہ جب حضور کی اذن سے جا رہے ہیں تو جائز کام کر رہے ہیں،
پھر بھی ان کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اجازت نہ لینا یہی بہتر ہے کہ اجازت لینے اور کام چھوڑ کر کے جانے میں اپنے کام کو رسول کے کام پر مقدم کرنا ہے. تو مستعذرین کے لیے استغفار کا ذکر دلیل ہے اس بات کی کہ افضل یہ ہے کہ اجازت نہ لی جائے. قالوا علماء نے یہ فرمایا کہ چاہیے کہ لوگ اسی طرح اپنے پیشواؤں اور دین میں اگلے لوگوں کے ساتھ ہوں، دین اور علم میں اپنے ائمہ اور دین اور علم میں پیشواؤں کے ساتھ ہوں، کہ ان کے ساتھ جب تک رہے ان کی معاملت کریں اور جانا ہو تو اذن لیں. یظاہرونہم ان کی پشت پناہی کریں اور ان سے جدا نہ ہو مگر اذن ہی سے. کہا گیا کہ یہ غزوہ خندق کے دن نازل ہوئی. منافقین اپنے گھروں کی طرف اذن طلب کیے بغیر لوٹ جاتے تھے.